مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور خداوند کا جلال اپنی زندگیوں سے ظاہر کرتے ہوں گے۔ ناظرین، ہم پچھلے ہفتے بات کر رہے تھے روحانی بدکاری سے ریلیٹڈ، اور روحانی بدکاری ہمارے اندر تب آتی ہے جب ہمارے اندر لا علمی ہو، ہم خداوند کو نہ جانیں اور ایسے ہی اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو چلاتے جائیں۔ تو ایسا اگر ہم ان سب چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج کے دور میں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے موجود ہیں، جیسا کہ ہم ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، مسیحی پروگرامز آتے ہیں، مسیحی چینلز ہیں، بہت ساری کیسٹس ہیں جن میں ہم خدا کا کلام سنتے ہیں، بہت سارے پریسٹ ہیں جن کو ہم سنتے ہیں ویب سائٹس پہ اور چینلز پہ۔ تو ہم بچ نہیں سکتے کہ ہمیں کسی نے سکھایا نہیں یا ہم نے سنا نہیں، بلکہ ہمیں اپنے خداوند کی اور اس کے کلام کی جو وہ ہمارے لیے چاہتا ہے کہ ہم جانیں، ہمیں اس کی جستجو کرنی ہے، ہمیں اس کو کھوجنا ہے، ہمیں اس کے پیچھے جانا ہے۔ تو کیا ہم خداوند کے کلام کو جان رہے ہیں؟ اس کی جستجو ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا اس کے لیے ہم، ہو سکتا ہے ہمارے چینلز نہ ہمیں دیکھنے میں ملتے ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے پاس صحیح تعلیم نہ پہنچ رہی ہو، یا اگر ہم اپنے خادموں کا رویہ دیکھیں تو وہ گھر گھر جا کر پریچنگ کرتے ہیں۔ تو میں آج اپنے گیسٹ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا گھر گھر وزٹ کرنے سے کیا جو تعلیم ہے، ایک مسیحی تعلیم ہے یا مسیحی سانچے میں ڈھالنا ہے، کیا وہ اپنے لوگوں کو مسیحی سانچے میں ڈھال رہے ہیں؟ جانتے ہیں بشپ صاحب سے۔ بشپ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ ناظرین، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ جی بشپ صاحب، آپ نے لا علمی کہہ کر پچھلے پروگرام میں چھوڑا تھا کہ ہم لا علمی کے تحت جو ہے وہ اور اپنی جہالت کے تحت ہم قصوروار ٹھہرائے جاتے ہیں۔ نہیں، لا علمی کی وجہ ہماری معافی کا جواز نہیں بن سکتی کہ ہم خداوند کو یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں خداوند پتہ مجھے نہیں تو تھا۔ پتہ نہیں تھا، تم مجھے معاف کر دے۔ نو، یہ غلط ہے۔ جی دیکھیں، آپ نے 2-3 سوال اکٹھے کر دیے ہیں شروع کہ گھر گھر جا کے ہم تعلیم کیسے دے سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ خداوند کے کلام میں کچھ جو سخت لفظ استعمال کیے گئے ہیں ان میں نادان کا لفظ ہے۔ نادان نے اپنا گھر ریت پہ بنایا۔ ریت پہ بنایا۔ احمق، بے وقوف، سوسکماریاں، یہ باتیں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ ہماری لا علمی ہماری معافی کی وجہ نہیں بن سکتی۔ اب خداوند کی محبت ہے کہ خداوند بار بار ہمیں پکڑ کے جھنجھوڑ رہا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہمیں جگانے کی کوشش کر رہا ہے، ہر ایک کو، ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی پادری گھر گھر جا کے وہ لوگوں کو کلام کی پوری تعلیم دے سکے۔ اگر آپ پہلے زمانے کے لوگوں کو، مسیحوں کو، بھائیوں کی جماعت کو دیکھیں، ہر روز وہ ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے، جی ہر روز وہ تعلیم پاتے ہوتے تھے، ہر روز وہ شاعر بانی میں شامل ہوا کرتے تھے، ہر روز وہ آپس میں رفاقت رکھا کرتے تھے، ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کی خبر گیری، اور اس خبر گیری کی وجہ سے، اس احساس ذمہ داری کی وجہ سے، اس سیکھنے کی وجہ سے وہ اپنی جو ان کے تصرف سے زیادہ والی جائیدادیں تھی وہ بیچ بیچ کے رسولوں کے قدموں میں لا کے رکھا کرتے تھے کہ یہ دوسرے لوگوں کی ضروریات جو ہیں یہ پوری کر دی جائیں۔ تو وہ روحانی طور پہ بھی بڑھ رہے تھے اور وہ دنیاوی طور پہ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے تھے۔ خداوند کے پاک کلام میں صفائی کے ساتھ لکھا ہے کہ بے وقوف خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب ہم یہ ساری باتیں جو پچھلے چند ایک پروگراموں سے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تقدیس کے حوالے سے، جی کہ ہم ایماندار تو ہیں لیکن کیا ہمارا علم کافی ہے؟ ہم ایماندار تو ہیں، کیا ہماری ضروریات جو روحانی ضروریات ہیں ان کے لیے پوری ہم ہو اتنے رہی ہے؟ فکر مند ہیں، ان کو پورا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہوشیار کر رہے ہیں؟ یہ بیٹا ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنی جسمانی نشو و نما کے لیے خوراک کھاتے ہیں، جی اور جو صحت کو جاننے والے ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں
کہ ہم متوازن غذا کھائیں، ہم ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں وہ کھائیں، پھل فروٹ کھائیں، اب تاکہ ہمارے جسم میں بیلنس کسی ڈائٹ چیز کی لیں۔ کمی نہ رہے۔ اسی طرح سے روحانی خوراک ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں ہوں وہ روٹی جو آسمان سے اتر کر ہر ایک کو سیر کرتی ہوں۔ یہ کلام اور خدا کا پاک روح ہماری روحانی غذا کے بنیادی اجزاء ہیں۔ اگر ہم اپنی روحانی خوراک نہیں کھاتے یا پوری نہیں کھاتے، یا ہمیں جتنی غذا کی ضرورت ہے روحانی غذا کی اتنی حاصل نہیں کرتے، تو ہم روحانی طور پہ کمزور ہوں گے، اور اگر روحانی طور پہ کمزور ہوں گے تو روحانی بیماریاں جو ہے وہ ہم پر جلدی سے اثر انداز ہوں ہو جائیں گے۔ یہ بالکل اسی طرح اس کو سوچنے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح جسمانی کمزور شخص پر جو دنیاوی وائرسز ہیں، بیماریاں ہیں، ان کے جراثیم ہیں، وہ جلد اثر انداز ہوتے ہیں، اسی طرح جو روحانی طور پر کمزور شخص ہے اس کے اوپر روحانی بیماریاں جلدی غالب ہوں گی۔ میں خداوند کے پاک کلام کو جب پڑھتا ہوں تو اس میں خداوند کا کلام بڑی صفائی کے ساتھ کہتا ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ سانپوں کی طرح ہوشیار، سانپوں کی طرح ہوشیار کیوں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ کبوتروں کی طرح بے آزار۔ بے آزار کا مطلب ہے کہ جہاں میں آپ کو نقصان یا ضرر یا تکلیف یا سازش کر کے کوئی کام کر سکتا ہوں، میں اس سے باز رہوں۔ لیکن سانپوں کی مانند ہوشیار جو ہے، یہ خداوند نے کیوں مثال دی؟ اس لیے کہ وہاں پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ سانپ کل دشتی جانوروں سے زیادہ ہوشیار تھا، چالاک تھا۔ چالاکی، ہوشیاری یہ جو ہے، یہ جب نیگیٹو ہوتی ہے تو وہ نیگیٹو ہی ہوتی رہتی ہے، وہ منفی ہوتی ہے، وہ شیطان کی طرف لے جاتی ہے، اس کی راہیں جدا ہیں۔ تو وہ جتنا سانپ تھا، اس کا رویہ تھا، خداوند اس طرح کا احتیاط کا، ہوشیاری کا، سمجھداری کا رویہ ہم سے مانگتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے اور اپنے احساسات سے گرد و پیش کا سارا حساب کتاب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے گرد و نواح میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں ہر وقت جاگنے اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم جاگیں، دیکھیں، سمجھیں، اور روحوں کا امتیاز بہت ضروری ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بہت سارے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، بھیڑوں کے لباس سے بھیڑیے آئیں گے، سارے خادم خدا کے خادم۔ اب میں خدا نہ خواستہ اپنے آپ کو بہتر اور دوسروں کو ناچیز نہیں کہنا چاہ رہا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا ان کے کلام کی باتیں ہیں کہ بہت سارے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، بھیڑوں کے لباس میں بھیڑیے آئیں گے، یہ خدا کا کلام ہے۔ اور اتنا ہی میرے لیے ہے جو میں اس وقت اس حقیقت کو بیان کر رہا ہوں، اور اتنا ہی ان لوگوں کے لیے جو اس بات کو سن رہے ہیں کہ کیا ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم جانچ سکیں، اور یہ صلاحیت جو ہے یہ روحانی ہونی ہے۔ خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کا روح بخشے۔ تو ہم حکمت اور مکاشفہ کے روح کے ساتھ ہی خدا کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اس کی پہچان حاصل کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ شیطان کی طرف سے چھپا کے، کیموفلائج کر کے، مطلب دیکھنے میں چیز کچھ اور نظر آ رہی ہے لیکن پیچھے اس کے کچھ اور ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کئی دفعہ بہت سارے لوگوں کے جو اپنے آپ کو لکھتے ہیں ماہر علم الہیات، یا ان کا تعارف اس طرح سے کرایا جاتا ہے کہ یہ ماہر علم الہیات ہے۔ بھائی آپ علمیات کے طالب علم تو ہو سکتے ہیں، اس کے سیکھنے والے تو ہو سکتے ہیں، لیکن ماہر کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا جو لامحدود خدا ہے، اس کی خدائی کے ماہر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ عاجزی اور فروتنی اور علم کی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو شاگرد بنا کے رکھیں، آپ اپنے آپ کو سیکھنے والا بنا کے رکھیں کہ جی ان کی سیکھنے کی جو لائن ہے، ان کی ریسرچ کی جو لائن ہے، ان کی جو صلاحیتوں کی لائن ہے، یہ سیکھنے کی حد تک یہ علم الہیات کے شاگرد ہیں، اس کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ سیکھ رہے ہیں، اور یہ چونکہ اس لائن میں انہوں نے یہ لائن اختیار کیا ہے، یہ باقی دوسروں سے زیادہ جانتے ہیں۔
جی لیکن ماہر ہو جانا، ہم کیسے خدا کی خدائی کے ماہر ہو سکتے ماہر ہو ہیں؟ سکتے ہیں. سو میری درخواست ہے کہ ہم جو مختلف آج کے زمانے کے لوگ خطاب اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں، یعنی میٹرک پاس کیا نہیں ہوتا تو ساتھ ڈاکٹر لکھا ہوتا ہے، یہ بشپ ڈاکٹر فلانا فلانا فلانا. بھائی میٹرک تو کر لو، یہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے. یہ خطابوں کے ساتھ آپ کی عزت نہیں بنے گی. آپ کے کاموں کی وجہ سے، آپ کی صلاحیتوں کی وجہ سے، آپ کی حلیمی کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کی اس قربانی کی وجہ سے جو آپ کلیسیا کے لیے دیتے ہیں، آپ کو. اب مجھے پتا کہ یہ پروگرام جب پاکستانی دیکھیں گے وہ مجھے اٹیک کریں گے، نو پرابلم، مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی کی ذات کو اٹیک نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص اپنے ساتھ بڑے بڑے خطاب لگا کے کہ میں جی نبی ہوں، میں نبی زادہ ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں پی ایچ ڈی ہوں، میں بشپ ہوں، میں فلاں ہوں، آپ متاثر نہیں کر سکتے. اگر آپ متاثر کر سکتے ہیں تو خدا کے اس کلام کی وجہ سے کر سکتے ہیں جو خدا کے روح سے مسح کیا ہوا ہو، اور جو اس کی مجلس میں شامل ہو کر آپ نے اس سے حاصل کیا ہے. اس کلام کے وسیلہ سے آپ لوگوں کو، تھکے ماندے لوگوں کو، ان کی روحوں کو آرام پہنچا سکتے ہیں. سو خداوند یسوع مسیح کو اپنا نمونہ بنائیں. اس میں ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ خدا کے برابر رکھنے کو اپنے قبضے میں رکھنے کی چیز نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادموں کی شکل اختیار کر دی. خادم جو ہے وہ نوکر ہے. پولس بار بار اس کے پاس ہے، علم ہے، مکاشفے ہیں، اور ان کا وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مکے مارتا رہتا ہوں تاکہ مکاشفوں کی کثرت کی وجہ سے میں پھول نہ جاؤں. وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو جہاں بھی لکھتا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا غلام کے طور پہ لکھتا ہے. سو یہ اس کی حلیمی ہے، فروتنی ہے، جس کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم استاد نہیں بلکہ ہم سیکھنے والے، اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ سکھانے والے. خداوند کی طرف سے یہ ایک نعمت ہے، برکت ہے، اعزاز ہے جو ہمیں ملا ہے، اور اس کے لیے ہمیں شکر گزاری کی روح میں رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں آکڑ کے ساتھ اپنے آپ کو لوگوں پر روب جمانے کے لیے یہ سارے القاب جو ہیں وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے. میں اب یہ جو سام کی ہوشیاری اور چلاکی کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ پیدائش کی کتاب میں سام کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کرافٹی ہے، کہ وہ کاریگر تھا. کاریگر وہ ہوتا ہے جو اپنے ذہن میں ایک پلان بناتا ہے. پلانرز جو ہوتے ہیں نا، ایول پلانرز، یہ اس کی سام کے لیے ہے کہ وہ کرافٹی تھا، چالاک تھا، کاریگر تھا. ہمیں اس سے اوپر ہو کر ہوشیار اور سمجھدار اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے. خداوند کی یہ محبت ہے کہ وہ بار بار اپنے کلام کو نازل کرتا رہتا ہے. اب کسی کے پاس کوئی جواز نہیں. سیڑیاں ہیں، لوگوں نے اپنے گھروں میں سیٹلائٹ لگائے ہوئے تھے پچھلے کچھ سال پہلے، کیبل آنے سے پہلے جھونپڑیوں میں لگے ہوئے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج بھی 4-5 ہزار روپے میں سیٹلائٹ سسٹم مل جاتا ہے، جو آپ کیبل والے کو آپ پیسے دیتے ہو، وہ 3-4 مہینے میں آپ کے پورے ہو سکتے ہیں اگر آپ سیٹلائٹ لگا لو، جس کے وسیلے سے. کیوں پاکستان میں جو ویب سائٹس ہیں، کرسچن ویب سائٹس ہیں، ان کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے. کیبل والا کیبل نہیں پہ اپنا پروگرام، مسیح پروگرام نہیں چلاتا کہ لوگ کہیں سن نہ لے. میں نے تو اپنے فیس بک پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو انڈیا کی اور دوسرے مغربی ملکوں کی ولگر یعنی فوش قسم کی اپنا چینلز ہیں، وہ تو پاکستان میں جائز ہیں. حالانکہ اسلامی ملک ہے، اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں چلنی چاہیے. تو جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسیح کو مانتے ہیں تو پھر مسیحی چینلز تو ان کو چلانے چاہیے کیونکہ یہ مسیح کو مانتے ہیں. تو وہ تو ہوتا نہیں ہے، لیکن جو فوش پروگرام ہے وہ چلتے ہیں، اور سارے اپنا بیوی بچوں کے ساتھ، بہوؤں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ مل کے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن مسیحی چینل حاصل کرنے کے لیے، اس کو لگانے کے لیے، اس میں سے سیکھنے کا موقع بنانے کے لیے ہمارے پاس نہ صلاحیت ہے، نہ ہم سوچتے ہیں، نہ اس طرف دھیان کرتے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ہمارے پاس یہ جواز نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جی مجھے سکھایا نہیں گیا. بھئی آپ نے سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ آپ ڈھونڈو تو خداوند آپ کو مل جائے گا.
جب تو اسے ڈھونڈے گا تو وہ تجھے مل جائے گا. اگر تو اسے ڈھونڈے گا ہی نہیں تو محبت جو ہے اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے. جی. اپنے رشتے کی وجہ سے، اپنے دوستی کی وجہ سے، یا یہاں پہ خدا اور اس کی مخلوق کا رشتہ ہے، ہم اس کی دلہن ہیں، ہم خدا کے بیٹے ہیں، تو ہم اپنے پورے دل سے، پوری جان سے، پوری طاقت سے، پوری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یو اسپینڈ ٹائم ود ایچ ادر، کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہو، آپ دعا میں اس کے ساتھ وقت گزاریں، آپ یہ جتنا بھی اس کو سیکھنے میں، جاننے میں وقت صرف کیا جا سکتا ہے وہ صرف کریں. اور دوسری بات جو ہے، آج کل کس طرح میں اس کی مذمت کر رہا ہوں، اس لیے مذمت کر رہا ہوں کہ جہاں اصل ہے وہاں پر نقل بھی ہے. آج کل ایک نیا رواج شروع ہو گیا ہے کہ جو گانے والے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو جو بینرز لکھے جاتے ہیں، چھپتے ہیں، ان کے اوپر پرستار کے طور پہ اپنا لکھنا. خدا کا کلام کہتا ہے کہ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے پرستش کرے. ہر طبلہ بجانے والا، ہر گانے والا، ہر باجا بجانے والا، وہ ہارمونیم بجانے والا وہ پرستار نہیں ہو سکتا اگر وہ خدا کے روح سے مسا ہے. تو اگر وہ خدا کے روح سے مسا اور خداوند کے لیے گا رہا ہے تو پھر اسے نمود اور نمائش کی ضرورت کیا ہے؟ بالکل. اب جس کے پاس 5-6 لاکھ روپیہ جمع ہوتا ہے، یا 1-2 لاکھ روپیہ جمع ہو جاتا ہے، وہ اپنی ایک سی ڈی بناتا ہے اور اس کو لانچ کر دیتا ہے. ہمیں پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرے گھر میں یہ جانکاری ہے، یہ علم ہے کہ آج کل سنتھیٹک میوزک بن جاتا ہے. سنتھیٹک میوزک وہ ہوتا ہے جو مصنوعی میوزک ہو، مصنوعی طور پہ راگ رنگ جو ہے ان کو اپنا کمپیوٹر کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے ایڈجسٹ کیا جائے. کسی کی آواز گڑبڑ ہے یا بے سری ہے تو اس کو بیچ میں کر لیتے ہیں. یہ ان کا کمائی کا ذریعہ، وہ مدد کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی شے ہیں، ہم اپنی پبلسٹی شروع کر دیتے ہیں. مطلب مجھے اس بات سے کوئی نہ فرق پڑتا ہے، نہ میرا گلہ ہے، لیکن یہ ایک مثال ہے کہ ہم اپنی منادی زیادہ کرتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کی منادی اور اس کے سامنے اطاعت کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہنا. بھئی ہمیں زندگی کا تاج لینا ہے، ہمیں لوگوں سے اپنی بلے بلے نہیں کروانی ہے، ہمیں خداوند اپنے خدا کے زور راضی اور فروتنی کرنی ہے، عقل سمجھ اور دنائی کے ساتھ چلنا ہے، سانپوں کی طرح ہوشیار رہنا ہے، ہمیں خداوند کے تابع رہنا ہے، اس کے روح کے تابع رہنا ہے، اپنی روحانی خوراک کی خبر گیری کرنی ہے تاکہ ہم بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، ہمارے داغ اور جھریاں دھلتی جائیں اور ہم مسیح کے پورے قد کے اندازے تک چلے جائیں. یہاں یعقوب کے خط میں ایک بات ہم سے پوچھی گئی ہے. یہ 3 باب کی 13ویں آیت ہے اور یہ ڈائریکٹ ایک سوال ہے، اور یہ سوال ہے ایمانداروں سے. تم میں دانا اور فہیم کون ہے؟ تم میں اے ایماندارو، تم میں دانا اور فہیم کون ہے؟ جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلہ سے اس علم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے. اب حکمت جو ہے ساری ایک طرح کی نہیں ہوتی. ہم دنیا میں سے دیکھتے ہیں اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایول جینیس کا، کہ شیطانی عقل مند، شیطانی طور پہ بہت عقل مند ہے، اس میں جو منفی عقل ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو ہم شیطانی عقل مند تو نہیں ہیں، ایول جینیس تو نہیں ہے. لیکن اگر ایول جینیس نہیں ہے تو ہمیں خداوند کو سیکھنے کی، کیونکہ اس کا کلام ہمارا پیچھا کرتا رہتا ہے، وہ دعوت پر دعوت دیتا رہتا ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اس واسطے وہ ہمارا پیچھا کرتا رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم سیکھیں. سیکھنے کے لیے اپنا دھیان کتنا لگاتے ہیں. ایک وہ عقل ہے جو الہی عقل ہے، ڈیوائن وزڈم. خدا تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کا روح بخشے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ
جو الہی حکمت ہے، یہ مقدس یعقوب ہی کے خط کے اس کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے۔ اب میں آپ سب لوگوں سے یہ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے ہیں جو خدا سے الہی حکمت مانگتے ہیں؟ وہ خدا سے مانگیں گے تو ان کو ملے گی۔ اگر وہ خود ساختہ ہے تو وہ ایول جینیس شاید نظر آئے، لیکن اگر ہم خدا سے مانگتے ہیں، خدایا مجھ میں حکمت کی کمی ہے، اور میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آج کل کے لوگ، آج کل کے ایماندار یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ ہم میں حکمت کی کمی ہے۔ لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ پہلے یہ سوچو، فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہے، اگر تم مجھ سے محسوس کرتے ہو کہ میں دوسروں سے کمزور ہوں حکمت کے معاملے میں، تو خداوند کہتے ہیں میرے پاس آ جاؤ، مانگو، میں تمہیں کو فیاضی کے ساتھ دوں گا۔ لیکن ایک دوسرے کا دوڑ لگا کے تم عقل مند بننے کی کوشش نہ کرو، اپنی زبان سے تم اپنے آپ کو ثابت نہ کرو کہ جب مجھ سے زیادہ کوئی اچھا جانتا نہیں ہے، جو شریف آدمی ہے وہ چپ ہو جائے گا۔ اس کلیسیا میں نے دیکھا ہے، پاکستان کی کلیسیا میں میں نے دیکھا ہے، دنیا کی کلیسیا میں، کہ جو عقل مند اور حلیم لوگ ہیں وہ اپنا غلط طرح کی بحث میں آتے نہیں ہیں۔ جو شوق ہوتے ہیں، ذرا تیز ہوتے ہیں، ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں، وہ اپنی باتیں جو ہیں وہ بڑی بڑی باتیں کر کے وہ باتیں منوانے کی کوشش کر لیتے ہیں، وہ 2 نمبر کے طریقوں سے اپنی باتیں منوانے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی منادی نہیں کرنی، ہم نے اپنے طریقے اختیار نہیں کرنے، ہم نے اپنے آپ کو خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رکھنا ہے، ہم نے خدا سے حکمت اور دنائی مانگنی ہے، ہم نے سانپوں کی مانند ہوشیار ہونا ہے، ہم نے ابلیس کے ہیلوں سے واقف ہونا ہے، ہم نے صاحب علم ہونا ہے۔ خدا کا علم ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جتنی محنت کرنی چاہیے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، آپ خداوند سے کہیں کہ خداوند دعا کی روح میں جھک جائیں، خاندان کے طور پہ جھک جائیں، فرد کے طور پہ جھک جائیں، آپ کہیں خداوند تو مجھے سکھا حکمت اور فہم، اور حکمت کو، عقل کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ میں یہ آپ کے لیے پڑھتا ہوں، یہ یہاں سے امثال کی کتاب اس کے پہلے باب میں، یہ امثال کی کتاب اس کا پہلا باب اور 22 آیت ہے۔ آئے نادانو، آئے نادانو، نادان کون ہے؟ جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا ہے۔ ریت کیا ہے؟ ادھر ادھر کی باتیں، دنیا کی باتیں، مفروضے، غلط نظریات، غلط تعلیمیں، جو ادھر ادھر کی باتیں جو خدا کے کلام کو ہٹ کے ہیں، خدا کی مرضی سے ہٹ کے ہیں، وہ نادانی کے زمرے میں آتی ہیں۔ آئے نادانو، تم کب تک نادانی کو دوست رکھو گے؟ یعنی چھوڑ دو۔ اب یہ نادانی والا رویہ جو ہے اب مزید نہیں چلے گا، اب ڈھونڈو گے تو پاؤ گے۔ کیا ڈھونڈو گے؟ خدا کی بادشاہت کو ڈھونڈو گے، خدا کے عرفان کو ڈھونڈو گے۔ خدا کا عرفان دعا کرنے سے خدا اپنے روح کو نازل کر دیتا ہے۔ جب اس کا روح نازل ہوتا ہے تو وہ خدا کے بھید اور مکاشفے جو وہ کھولتا جاتا ہے۔ خدا سکھانے والا خدا ہے، خدا تربیت دینے والا خدا ہے، خدا مدد کرنے والا خدا ہے۔ خداوند اپنے روح کو نازل کرتا ہے تاکہ ہمیں وہ سکھاتا رہے، خدا کے بھیدوں کو، خدا کی طے کی باتوں کو سکھاتا رہے۔ سو ہم یہ کبھی نہ کہیں کہ جی میں دوسروں سے زیادہ جانتا ہوں، میں فلانا ہوں، میرا بہت بڑا درجہ ہے، میری بہت بڑی تعلیم ہے، میں بلکہ جو کچھ ہے آپ کی زندگی کے پھلوں میں ظاہر ہونی چاہیے، آپ کی زندگی کے پھلوں میں ظاہر ہونی چاہیے، آپ کی خدمت کے وسیلے سے ظاہر ہونی چاہیے۔ آپ کو وہ سارا کچھ جو ہے اپنی زبان سے کہنے کی یا اپنے القابات کے ساتھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کی زبان سے، آپ کے کردار سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کی خدمت سے ظاہر ہو کہ آپ خدا کے خادم ہو، آپ دانش مند ہو، آپ نے خداوند کے قدموں میں بیٹھ کر اسے سیکھا ہے، آپ نے اس کی مجلس میں بیٹھ کر اسے سیکھا ہے، اور فہم کی باتوں میں امتیاز کرنا آپ جانتے ہیں۔ فہم یعنی حکمت کی باتوں میں آپ کو فرق کرنا آتا ہے۔
اگر ہم اس سے مانگنا شروع کریں گے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، اس کا علم مانگے، اس کے مکاشفے مانگے، اس کی حکمت مانگے، سب کچھ آپ کو ملتا جائے گا۔ خداوند کے کلام میں ذکر ہے، ایک حکمت وہ ہے جو اوپر سے آتی ہے، ایک وہ ہے جو ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں میراثی طور پر ملتی ہے، میراث کے طور پر، ایک وہ ہوتی ہے جو اسکول، کالج اور سوسائٹی میں موو کرنے کی وجہ سے ہمیں ملتی ہے، لیکن اس حکمت کے آپ طالب رہیں جو اوپر سے نوروں کے باپ کی طرف سے آتی ہے، اور وہ الہی حکمت ایسا گائیڈ کرتی ہے کہ ہم روحانی طور پہ سیکھتے بھی جاتے ہیں، روحانی طور پر بالغ بھی ہوتے جاتے ہیں، ہم خدا کے مطابق چلنے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں، اس سے سیکھنے کی طرف، اس کی طرف اپنا دھیان بھی لگا کے رکھتے ہیں، اپنی منادی نہیں بلکہ خداوند خداوند یسوع کی مسیح کی منادی اور خداوند یسوع مسیح کی حکمت ہمارا نصب العین ہونا چاہیے۔ آمین۔ بے شک ہمیں اپنی منادی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کی منادی کرنی ہے، اور اپنے ذاتی مقصد کے لیے ہمیں کبھی بھی، جیسے عام پہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ پرستار، کیونکہ ہر شخص جو خداوند کے آگے جھکتا ہے وہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتا ہے، چاہے اس کی آواز اچھی ہے یا نہیں ہے، تو میں ہمیں معاف کریں، میں رو کے بول رہا ہوں کہ جو خداوند کے لیے گاتا ہے اس کی آواز کتنی بھی ایسے بے سری کیوں نہ ہو، وہ وہ خداوند کو دنیا کی سب سے اچھی آواز خوبصورت آواز بن جاتی ہے۔ ہے۔ بے شک جہاں وہ دنیا کی سب سے اچھی آواز بن جاتی ہے، تو عزیزوں آج جو ہم نے سیکھا اس کا جو لب لباب ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب ہم سے کوئی بات کرے کہ آپ مسیحی ہیں، تو اور ہم سے مختلف لوگ سوال کرتے ہیں، تو جواب ہماری زبان نہ ادا کرے بلکہ پاک روح ہمیں اس کا جواب دے کہ یہ میرے بیٹے یا میری بیٹی تجھے یہ جواب دینا ہے۔ جب ہم اپنی طرف سے جواب دیتے ہیں، اپنے علم سے جواب دیتے ہیں جو کہ ہمیشہ کم اور ہماری عقل کمزور ہے، تو ضرورت ہے کہ ہم خدا سے وہ حکمت مانگیں، ہم پاک روح مانگیں، اور ہم ہمیشہ خدا کے پاک روح سے جواب دیں، تاکہ جب کوئی جواب سنے تو اس کی زندگی بھی تبدیل ہو جائے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ اپنا خیال رکھیں۔ مجھے بشپ صاحب کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی پروگرام میں، اسی وقت اور اسی جگہ۔ اسکرین پر موجود ہمارا کانٹیکٹ نمبر اور ویب سائٹ ایڈریس موجود ہے، آپ سوال کیجئے تاکہ ہم اور زیادہ خداوند کے حکمت بھرے کلام کو سیکھتے چلے جائیں اور اپنی عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جائیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خدا حافظ۔